السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپنی بریکنگ نیوز لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی دھماکے دار خبریں ہیں۔ ناظرین، ان خبروں کا پاکستان کے بچے تک جانا، خواتین، مرد حضرات جو بھی ہیں، ہر کونے کونے تک جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی توجہ طلب خبریں ہیں ناظرین۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس خبر کو، ہماری اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے، کیونکہ آپ کو بہت ہی زبردست خبریں ملنے والی ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہماری اس دھماکے دار خبر کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ کل رات جو کچھ ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ، آرمی چیف منیر مستری اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، ان تینوں کی ملاقات ہوئی ہے اور لیٹ نائٹ۔ اور ساتھ اس میں چوتھا آدمی تھا، وہ میجر جنرل رینک کا ایک آفیسر تھا، جو کہ ہمارا آدمی تھا جس نے ہمیں یہ خبر دی ہے جناب۔ وہ یہ ہے کہ آرمی چیف ندیم انجم اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی سنسنی خیز ہے، بہت ہی خطرناک، خوفناک ہے۔ تو آرمی چیف اور ندیم انجم نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر، سپورٹرز اور عام عوام جو ہیں ان کے جلسوں میں جایا کرتے تھے، ہمیں ان سے بڑی خار ہے۔ کیوں؟ قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا آپ کو ان سے کیوں خار ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ عوام جو ہیں عمران خان کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں جایا کرتے تھے، وہاں پہ نعرے لگایا گیا کرتے تھے، گیت گاتے اور سنایا کرتے تھے، اور یہ سوشل میڈیا پہ آ کے ہماری وہ انہوں نے کتوں والی کی ہے کہ ہم اب مارکیٹوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری فیملیوں کو، ہمارے خاندانوں کو، بیوی بچوں کو ہمارے خلاف کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اب ان کو ایسی ایسی سزائیں دینی ہیں تو کہ یہ یاد رکھیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف نے ہم تینوں کو جو 50 کروڑ روپے دیے ہیں وہ اس لیے تو دیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل ہمیں دیے ہیں، اب ہم ان کا کریں گے کہ کیونکہ نواز شریف نے، ناظرین، کیوں ان تینوں کو پیسے دیے ہیں وہ بھی آپ سن لیں کہ نواز شریف نے ان کو تینوں کو 50 کروڑ روپے دے کر یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو، جس کو اٹھانا ہے اٹھاؤ، جس کو مارنا ہے مارو، جس کو کوڑے مارنے ہیں مارو، جس کو سزائیں دینی ہے دینی، جس کو جیلوں میں پھینکنا ہے پھینکو، لیکن تم جو کرنا ہے جلدی کرو اور اس پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ختم کرو اور میرے آنے کے جو ہے نا وہ سلسلہ راستے سیدھے کرو۔ تو یہ تینوں نے 50 کروڑ روپے لے کے اب یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ندیم انجم نے، اس نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہیں، ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ سال 1.5 سال کے اندر جو ہے نا پاکستان کے تمام جو اثاثے، قومی اثاثے، جس میں ایٹمی پروگرام ہے، جس میں ریلوے، ایئرپورٹس ہے، موٹر ویز، آپ کا جو گوادر پورٹ ہے، پھر پی آئی اے ہے، سٹیل مل ہے، بجلی کا محکمہ، گیس کا محکمہ، پانی کا محکمہ، ان تمام کو بیچ کر ہم نے نکل جانا ہے۔ اور جناب آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اپنی اسکرین پہ، یہ چل رہا ہے اس کا تھمبنیل۔ کچھ مہینوں، 6-7 مہینے ہو گئے یہ ڈیل جو ہے وہ چل رہی ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ندیم انجم کے ساتھ اور ان تمام عہدیداران کے ساتھ جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اسپیشلی ایٹمی پروگرام میں دنیا کے 20 طاقتور ملک جو ان سے ہیں وہ مل کر پیسہ ڈال رہے ہیں، $800 بلین۔ انہوں نے آفر کی ہے آرمی چیف منیر مستری اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے وہ اس کے خرید۔ تو وہ جناب 6-7 مہینے ہو گئے اس کو، اور وہ جو یہ ڈیل ان سی ہے یہ چاہ رہے ہیں تقریباً 100-150 بلین اور یعنی 900-950 بلین تک یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیں اور ہم بیچ کے نکل جائیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیچنا آپ نے ہے، لیکن میں نے اگر کسی بندے نے، کسی وکیل نے، کسی جج نے اس کے خلاف، یعنی آپ کے جو یہ تمام ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بیچنے کا، یعنی قومی اثاثوں کو بیچنے کا کوئی مقدمہ کیا آپ کے خلاف، یا اس کو رکوانے کی یا اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی، تو میں کیا کروں گا، میں اس کو خارج کر دوں گا، اس کو ریجیکٹ کر دوں گا اس کے مقدمے کو، اور میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ جو کچھ بھی یہ پاکستان کے قومی اثاثوں کو تم بیچو گے وہ اس میں سے 33% مجھے چاہیے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان میں نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے پاکستان میں کے باہر ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یوروز میں، درہم اور دینار میں، جہاں جہاں اور جس ملک میں مجھے پیسے چاہیے ہوں گے آپ وہاں پہ ان اکاؤنٹوں میں پہنچا دیجئے گا، تو اور میں فیصلہ جو ان سے ہے وہ آپ کے حق میں دیتا چلا جاؤں گا اور کوئی بھی آپ کو روک ہی نہیں پائے گا۔ یہ بات قاضی فائز عیسیٰ نے کی۔ اور دوسری بات جو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو بتائی کہ اس کام کے لیے مجھے ایک سٹیپ لینا پڑے گا، از خود نوٹس بھی لینا ہے۔
تو انہوں نے پوچھا کیا آرمی چیف منیر مستری اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے پوچھا کہ وہ آپ کیا کس بات کا نوٹس لینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں پہلے یہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جن میں طیبہ راجہ، سنم جاوید، یاسمین راشد اور اس طرح کی جو ختیجہ شاہ وغیرہ جو کہ پاپولر ہیں 5-6 عورتوں کو نا، پہلے ان کو از خود نوٹس کے ذریعے سے ان کو میں رہا کروں گا۔ تو وہ آگے سے ایک دم ان کی سٹی گم ہو گئی، کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے اوپر تو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے بڑے خطرناک ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، مقدمے ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چھوڑو اس بات کو کہ کیا مقدمے ہیں ان کے اوپر، میں ان کو رہا کر کے اس نوٹس خود کے ذریعے سے اپنی اور آپ دونوں کی جو راہ ہے نا وہ ہموار کر دوں گا، یعنی راستہ صاف کر دوں گا۔ کیوں کیا ہوگا اگر میں ان کو رہا کروں گا از نوٹس خود لے کر، تو جو عوام ہے وہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے، ان کے دلوں میں یہ دماغ راسخ ہو جائے گا کہ جی میں نے جو فیصلہ کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کرتا ہوں، اور ایسا لینڈر ڈالیں گے نا ان کے اوپر کہ عوام کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ تو بڑے خوش ہو گئے، کہنا قاضی صاحب پھر ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں پھر کریں، از خود جس کو آپ نے ریلیز کرنا ہے نا از خود نوٹس کے ساتھ وہ کر دیں۔ بات کہاں تک آ کر رکتی ہے، وہ اس بات سے بھی پریشان ہوتے ہیں، یہ بات چل رہی ہے کہ اگر ہم یہ ڈیل کر لیتے ہیں، جو کہ ظاہر ابھی چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، لیکن عوام جو ہے نا وہ اگر کھڑی ہوگی آرمی کے خلاف اور سڑکوں پہ نکل آئی تو سڑکوں پہ خون خرابہ ہوگا، ہر طرف گولیاں چلیں گی، لاشیں گریں گی، تو ہماری ڈیل رہ جائے گی، تو ہم کیسے اس کو جا کے کنٹرول کریں گے؟ لیکن اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایک پروگرام بھی ان کو بنا کر دیا کہ تم عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے
وبرکاتہ.